نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره پارہ نمبر 8 سورہ مائدہ رکوع نمبر 11 آیات نمبر 85 86 87 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور یہ بھی عطف ہے ما قبل پر اور معنی یہ ہوگا وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کا بھائی سیدنا شعیب علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پس پوری کرو پورا دیا کرو ناپ اور تول وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور مت گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور فساد نہ کرو زمین پر اس کی اصلاح کے بعد ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَلَا تَقْعُدُوا اور مت بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر تُوعِدُونَ کہ تم دھمکیاں دیتے ہو وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لائے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور یاد کرو جب تم توڑے تھے پس اللہ نے تم کو زیادہ کیا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس حکم پر ایمان لائے جسے دے کر بھیجا گیا ہو وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک جماعت نے ایمان نہیں لایا یا ایمان نہیں لائی فَاصْبِرُوا تو صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ سب حاکموں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قصص الانبیاء بطور تذکیر بایام اللہ کے حوالے سے سورہ اعراف کا یہ 5واں قصہ ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کا محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ تھا لہذا مدین ایک قوم بھی ہے اور ایک بستی بھی ہے اور یہ شہر یا بستی
کل شرق اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں ولما وردا ماء مدینہ سے مراد یہی بستی ہے، اور تفسیر بحر محیط اور دیگر تفاسیر یہ بھی لکھتے ہیں شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کبھی اہل مدین سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی اصحاب مدین سے، اور کبھی اصحاب الایکا سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایکا کا معنی ہے جنگل۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل مدین اور اصحابی ایکا الگ الگ قومیں ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو پہلے ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کی ہلاکت کے بعد پھر دوسرے قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اصحاب مدین پر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب صیحہ اور رجفہ کی صورت میں تھی۔ صیحہ کا معنی ہے ہولناک اور سخت آواز، اور رجفہ کا معنی ہے زلزلہ، یعنی اصحاب مدین صیحہ اور رجفہ، زلزلہ اور ہولناک عذاب سے ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اصحاب ایکا عذاب ذلہ کی شکل میں ہلاک ہوئے تھے، اور ذلہ کا معنی ہے سائبان۔ اصحاب ایکا پر عذاب کی صورت یہ تھی کہ پہلے دن سخت گرمی میں مبتلا ہوئے، اور قریب جنگل تھا، اس جنگل پر بادل رونما ہوئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، تو یہ دیکھ کر ساری بستی والے جنگل کی طرف چل پڑے، تو وہاں پر بادل سے آگ برسی، زمین پر زلزلہ آیا، اور اسی طرح عذاب سے یہ لوگ مر گئے۔ بہرحال اصحاب الایکا یا اصحاب مدین دونوں الگ الگ قومیں ہیں، یا ایک نام سے ایک ہی قوم ہے، لیکن شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سب سے پہلی دعوت جو اصل الاصول ہے وہ توحید کی دعوت تھی کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے بغیر عبادت کا کوئی لائق نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی توحید ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں، جو کہ تمام عقائد اور اعمال کی روح ہے۔ اور پھر فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یعنی تحقیق کے ساتھ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور واضح دلیل سے مراد معجزات ہے جو سیدنا شعیب علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کیل کا معنی ہے ناپ، اور میزان کا معنی ہے وزن، تول کو کہتے ہیں،
اور نحس کا معنی ہے کسی کے حق میں کمی کر کے نقصان پہنچانا۔ اہل مدین یا اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے بعد ایک خاص جرم میں مبتلا تھے، جو خرید و فروخت کے وقت کمی کوتاہی کرتے تھے، اور اس جرم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ کام مت کرو۔ تبخس الناس میں ایک قسم عموم ہے، ہر قسم اور ہر طرح کی کمی کوتاہی کو شامل اور متناول ہے، خواہ وہ مال کے متعلق ہو یا عزت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز میں کمی ہو، یہ حرام ہے۔ جس طرح ناپ تول میں کمی حرام ہے، اس طرح لوگوں کی عزت میں کمی کرنا، ان کے مال میں کمی کرنا، یہ بھی تبخس الناس میں یہ بھی شامل ہے۔ لہذا معلوم ہوا جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح دوسرے انسانی حقوق میں کمی کرنا بھی حرام ہے، شریعت مطہرہ میں۔ اور شعیب علیہ السلام کے قوم کی گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے مال جان عزت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اب دین اسلام تو شرعاً اور ریاست کے طور پر لوگوں کے، انسانوں کے مال جان عزت کے تحفظ کی ضامن بھی ہے، قرآن و سنت میں ترغیب بھی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی آبرو کو ان کے خون کے برابر واجب الاحترام اور قابل حفاظت۔ کیومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اور تیسری بات، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ زمین کے ظاہری اصلاح، ہر چیز کو اس کے مصرف پر خرچ کر دینا، حدود کی رعایت کرتے ہوئے عدل و انصاف قائم رکھنا، یہ ظاہری اصلاح ہے۔ اور باطنی اصلاح یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زمین پر زندگی بسر کرنا۔ قوم شعیب نے ظاہری اور باطنی اصلاح کو کے اصول کو نظر انداز کیا، اور اسی لیے فرمایا کہ زمین پر فساد نہ کرو، اور پھر فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نافع ہے، منافع بخش ہے، اگر تم میری بات مان لو اور اس ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 76 میں فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو چوتھا جرم ہے تمہارا، پہلا جرم شرک، دوسرا جرم ناپ تول میں کمی، تیسرا جرم فساد فی الارض، اور چوتھا جرم یہ ہے کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، اور راستوں میں بیٹھ کر شعیب علیہ السلام کی محفل سے لوگوں کو روکتے ہو۔
یا راستوں میں بیٹھ کر تم لوٹ مار کرتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، یا خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہو، یہ ساری معانی ٹھیک ہے۔ اور پانچواں جرم قومی شعیب کا یہ تھا کہ تبغونہا عوجا، تم لوگ اللہ کے راستے میں کجروی اور بلا وجہ غیر معقول اعتراضات کرنا، شبہات کرنا اور لوگوں کو دین حق سے بیزار کرنا بدبختو تمہارا شیوا بن گیا ہے۔ لہذا بطور تنبیہ، بطور ترغیب و ترہیب یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم افرادی قوت کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے، اللہ نے تمہاری نسل بڑھا دی، تم ایک قوم بن گئے، اور میں ترغیب فرمایا، بطور ترغیب فرمایا کہ اپنے سے پہلے فساد کرنے والی قوموں کے انجام کو بھی ذرا دیکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات اور رسول کی تعلیمات سے بغاوت کی ہے، اللہ نے تباہ کر دیا ہے۔ اور آیت نمبر 78 میں فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، دراصل ایک شبے کا جواب بھی ہے، تحقیق بھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو دعوت دی تو قوم دو حصوں میں بٹک گئی، تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ظاہراً ایمان لایا، کچھ لوگ منکر ہو گئے اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کیا، مگر ظاہری اعتبار سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ دونوں طبقے منکرات اور جرائم میں برابر کے شریک تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہ فیصلہ مشکل ہے، جلد بازی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے حلم سے، اپنے کرم سے تو مہلت دے دیتے ہیں، اور جو زیادہ سرکش ہوتے ہیں تو پھر اللہ کو علاج آتا ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ فرماتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب حاکموں سے، سب قاضیوں سے، سب طاقتور لوگوں سے سب سے اچھا بہتر فیصلہ کرنے والا ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، اور انصاف والوں کو پسند کرتا ہے، ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الظالمین۔ وآخر دعوایا